ان کی صفات کے اندر کوئی کمی کی بات نہیں کر رہا میں. عورت کا درجہ اللہ نے بہت بڑا رکھا ہے. مرد کے متعلق قرآن کے اندر کوئی سورہ رجال نہیں ہے, سورہ نساء آپ کو ملے گی, اور صرف 10-15 لائنوں کی نہیں, پونے سپارے کے قریب سورہ نساء آپ کو ملے گی. پونا سپارہ اس میں عورتوں کے حقوق کو قرآن نے بیان کیا ہے. سورہ احزاب پڑھیے آپ, عورتوں کے حقوق کو قرآن نے بیان کیا ہے. عورت کو پینا فلیکس کی رانی نہیں بنایا, اشتہاروں کی زینت نہیں بنایا, اس کو تو وقرن فی بیوتکن کہہ کر قرآن نے ایک اعزاز دیا ہے کہ تم گھر میں ٹھہرو, تم گھر کی رانی ہو, تمہاری ضروریات تمہارا مرد پورا کرے گا. وہ مرد نہیں ہے جو اپنی عورت کی ضروریات پوری نہ کر سکے. اس کو اپنے آپ کو مرد نہ کہے, اس کے اندر مردانگی نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو اپنی بیوی کی ضروریات پوری نہ کر سکے. وہ مرد نہیں ہے. وقرن فی بیوتکن, تم اپنے گھروں کے اندر ٹھہرو. اس عورت کو انہوں نے 4 دیواری سے نکالا, ان کو نیکرے پہنا کر دوڑایا. نام کیا ہے؟ حقوق نسواں. میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگوائے. نام کیا ہے؟ حقوق نسواں. شہوات داخل کرو اور مردوں کو آوارہ بنا دیا. آنکھیں آوارہ ہیں, کیا دیکھ رہی ہیں صبح سے شام تک؟ کیا سن رہے ہیں ہم صبح سے شام تک؟ کیا بول رہے ہیں صبح سے شام تک؟ کیا سوچ رہے ہیں صبح سے شام تک؟ ان کے اندر مسلمانوں میں شہوت ڈال دو, یہ شہوت کے پجاری بن جائیں گے, ان کے اندر سے ایمان نکل جائے گا. پھر چھیڑو ختم نبوت کو, ان کے کانوں پر جو تک نہیں رہے گی. پھر چھیڑو ناموس صحابہ, ناموس رسالت کو. یہ کہیں گے یہ تو انتہا پسند لوگ ہیں. جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے آواز بلند کرے, جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے تلوار کو سونٹ لے, اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کی بات کرے, وہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد. آپ جائیں, موبائل ہے آپ کے پاس, سرچ کریں دنیا کے موسٹ وانٹیڈ لوگوں کو, صرف مسلمان ملیں گے. یہ دنیا کے خطرناک ترین لوگ ہیں کہ انہوں نے قرآن کی بات کی, انہوں نے اس نظام کی بات کی کہ جو آسمان سے اللہ نے نظام ہدایت بنا کر بھیجا ہے. انہوں نے عورتوں کے حقوق کی بات کی, انہوں نے نظام مصطفیٰ کی بات کی, انہوں نے خلافت کی بات کی, انہوں نے جہاد کی بات کی, انہوں نے تبلیغ کی بات کی, انہوں نے خانقاہ کی بات کی. یہ دنیا کے دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں. یہ دنیا کے لیے خطرناک ترین لوگ ہیں. تو میرے محترم دوستو عزیزو, یہ پہلی چیز, مسلمانوں کے اندر شہوات کو انہوں نے داخل کیا. مسلمانوں کے دلوں سے ایمان, جذبہ ایمانی نکل گیا. کہتے تو ہیں لا الہ الا اللہ, کہتے تو ہیں محمد الرسول اللہ, لیکن دل اور زبان, اس کا تعلق, اس کی راہیں مختلف ہیں. میں کہتا ہوں میں پکا مسلمان, میں پکا نمازی, میرے گھر کی شادی دیکھ لو, میں پہلی سب کا نمازی. میرے گھر کی عورتیں کس طرح نکل رہی ہیں معذرت کے ساتھ. آج ہم قرآن کو کتنا وقت دے رہے ہیں. آج ہم اپنے بچوں کے اسکولوں کے اندر لاکھوں روپے فیس جمع کروا رہے ہیں. ایڈمیشن کی فیس 3 لاکھ روپے, ماہانہ فیس 20,000 روپے. کیا سکھایا جا رہا ہے؟ ناچ گانا. ایک صاحب یہیں پہ تو ایک کام ہے, وہ مجھے بتا رہے تھے ابھی کچھ دن پہلے, اتنا افسوس ہوا مجھے. ایک یعنی یہ تنقید نہیں ہے, یہ ایک مذاکرہ ہے, ہم کر کیا رہے ہیں. وہ کہنے لگے اسکول کے بچوں کی پارٹی تھی, 18 سال سے کم عمر کے بچوں کی. اسکولوں کے اندر جو ہوتی ہے, ایک علاقے کا انہوں نے نام بتایا. انہوں نے خود, یہ میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا کہ کہیں میں نے پڑھ لی ہوگی یا کہیں سنی سنائی, جو اس پارٹی کے اندر موجود تھا اس نے مجھے بتایا. وہ اسکرینوں کا کام ان کا وہ گئے. اس پارٹی کا نام تھا گولی پارٹی. کہ یہ کون سی پارٹی ہے گولی پارٹی؟ کہا کہ گولی ہوتی ہے نشے کی, وہ کھا لو تو صبح ناچنا شروع کرو گے, شام تک ناچتے ہی رہو گے. یہ 18 سال سے کم عمر بچوں کی وہ گولی پارٹی تھی جس میں سارے
بولی پارٹی ہے. یہاں ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں, فیسیں بھی بھر رہے ہیں 20-20 ہزار 30-30 ہزار. ان کو جنسیات پڑھائی جا رہی ہے. یہ کیا ماں باپ کا ادب کرے گا؟ یہ کیا قرآن سیکھے گا؟ یہ کیا اللہ کے نام پر جان دے گا؟ یہ کیا اللہ کے نام پر اپنے مال کو لٹائے گا؟ یہ بچہ گھر آ رہا ہے, اپنے گھر کے اندر اپنی ماں کو دیکھ رہا ہے, وہ بھی ڈبی دیکھ رہی ہے. اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے, وہ بھی ڈبی دیکھ رہا ہے. یہ اپنے ماں باپ کو یہ کرتا ہوا دیکھ رہا ہے. ماں باپ اپنی اولاد کے حقوق پورا نہیں کر رہے, اولاد اپنی ماں باپ کے حقوق پورا نہیں کر رہی. لگا دو ان کو شہوات میں. ایک بچے نے کالم لکھا تھا, کاش میں موبائل ہوتا. آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا, بڑا زبردست مضمون تھا وہ. بچے نے کیا کالم لکھا؟ کاش میں موبائل ہوتا. اور اس کے اندر اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جب میں گھر جاتا ہوں, میں اپنے باپ کو دیکھتا ہوں وہ موبائل میں لگا ہوتا ہے, میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں وہ موبائل میں لگی ہوتی ہے, میں اپنی بڑی بہن کو دیکھتا ہوں وہ موبائل میں لگی ہوتی ہے, میں اپنے بڑے بھائی کو دیکھتا ہوں وہ موبائل میں لگا. مجھے کوئی توجہ نہیں دیتا, کاش کہ میں موبائل ہوتا. اور دوسری چیز مسلمانوں کے اندر جو ڈالی گئی وہ شبہات ہیں, کہ مسلمانوں کے اندر شبہات ڈال دو, ان کے اندر سے ایمان نکل جائے گا. توہمات ڈال دو, ان کے اندر سے ایمان نکل جائے گا. اس کے لیے بھی انہوں نے اربوں روپے خرچ کیے. چھیڑ چھاڑ کرو ان کے عقائد کے اندر. اس کے لیے بھی انہوں نے میڈیا, سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا اور بہت سے لوگوں کو خریدا جو مسلمانوں کا مائنڈ سیٹ کرتے ہیں, مسلمانوں کا مائنڈ سیٹ کرتے ہیں. صحابہ پر تبرہ کرو, صحابہ کے اختلافات کو اجاگر کرو, شکوک پیدا کرو ان کے دلوں میں, عقائد سے متعلق شکوک پیدا کرو, نظریات سے متعلق شکوک پیدا کرو, اعمال سے متعلق شکوک پیدا کرو, تاریخ سے متعلق ان کے اندر شکوک پیدا کرو. اس کے لیے انہوں نے ادارے قائم کیے, اس کے لیے انہوں نے ایسی NGOs بنائی. یہ سیلاب زدگان, یہاں آپ جائیں, ہم تو سنتے رہتے ہیں, آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ گئے ہوں گے امدادی سامان لے کر. وہاں جو NGOs قائم کر رہی ہیں, کام کر رہی ہیں, پہلے ان کو کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, بعد میں ان کے عقیدے کو خرید رہے ہیں. قادیانی یہ پہنچے ہوئے ہیں وہاں, باہر کی جو NGOs ہے وہ پہنچی ہوئی ہے وہاں. سلام ہے علماء پر, سلام ہے مدارس والوں پر, سلام ہے دیندار طبقے پر. ہمیشہ جب آفت آتی ہے مولوی آگے ملے گا آپ کو انشاءاللہ. جب ملک کے اوپر آفت آئے, یا دین کے اوپر, یا ہمارے نظریات کے اوپر, یا ہمارے عقائد کے اوپر, ہمیشہ مولوی آپ کو آگے, گالیاں بھی کھائے گا آگے بھی ملے گا, تانے بھی برداشت کرے گا آگے بھی ملے گا. تو شکوک و شبہات پیش کرو, ملحدین کو پیدا کرو جو صحابہ کے اختلافات میڈیا پر آ کر بیان کریں, اور یہ کہیں کہ اگر میں فلاں زمانے کے اندر ہوتا تو فلاں صحابی پر اپنی تلوار سونت لیتا. ایسے لوگ ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا, نام لینا نہیں چاہتا اس کا. فلاں صحابی کے اوپر میں تلوار سونتتا. ان صحابہ کے غلاموں میں سے غلام نے چیلنج کیا, وہ گھر سے ہی نہیں نکلا. ایسے شکوک و شبہات پیش کیے جائیں کہ مسلمانوں کے نظریات ڈگمگا جائیں, ان کے اندر توہمات پیدا کرو. یہ بت کو تو نہیں پوجیں گے, ان کو قبروں کا پجاری بناؤ. یہ پتھروں کی تو پوجا نہیں کریں گے, ان کو پتھروں کی صفات اور پتھروں سے برکتیں لینا سکھا دو. زمرد کا پتھر اور پتہ نہیں کون سے پتھر انگلی میں پہن لو, یہ والی انگلی میں پہنو گے تو پیسہ آئے گا, یہ والی انگلی میں پہنو تو بچے زیادہ ہوں گے. بچے پیدا ہونا اگر انگوٹھیوں سے ہوتے تو پتہ نہیں کس کے کتنے بچے ہو جاتے. شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی, انگوٹھیاں پہنتے رہتے, بچے ہوتے رہتے. دکانوں پہ جانے کی کیا ضرورت تھی, چھوٹی انگلی کے برابر والی انگلی میں وہ پتہ نہیں فیروزہ کا پتھر ہے, کون سا زمرد کا پتھر ہے, پہن لو, دکان پر بیٹھو گے پیسہ آئے گا. ہندو کھڑی مورتی کو پوج رہا ہے, مسلمان پتھر پہن رہا ہے کہ پتھر سے ہوتا ہے. توہم پیدا کرو. مزاروں پر چادر چڑھائی جا رہی ہیں, یا مسلمان کے تن پر لباس نہیں ہے, یا مزاروں پر چادریں چڑھائی جا رہی ہیں. آپ جائیں ذرا, ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ میں
ایسی بات نہیں کر رہا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں جس علاقے میں بھی جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے. میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میں جس بھی شہر، اللہ نے پورا پاکستان گھمایا ہے، جس بھی شہر میں گئے ہو وہاں کسی ولی کی خبر ہے، وہاں جا کر فاتحہ ضرور پڑھی ہے اور پھر وہاں کا مشاہدہ دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر. ایک آدمی آیا غیر نامی، 500 روپے کی باہر سے چادر خریدی، قبر پر چادر چڑھا رہا ہے. مسلمان کے تن پر کپڑا نہیں ہے، یا قبروں کے اوپر چادر چڑھائی جا رہی ہے. اور وہاں کا مجاہد جب وہ چلا جاتا ہے 5 منٹ کے بعد وہ چادر اتار کر لپیٹ کر اسی دکان پر جا کر بیچتا ہے جہاں سے اس نے خریدی ہے. اور پھر دوسری چادر آتی ہے، یہ دوسری چادر 10-15 منٹ کے بعد لپیٹتا ہے، اسی دکان پر جا کر بیچتا ہے جہاں سے اس نے چادر خریدی ہے. یہ کاروبار چل رہا ہے. مسلمان تو قرآن کا عاشق تھا، مسلمان تو نماز کا عاشق تھا. توہمات پیدا کیے، سر میں درد ہو رہا ہے، کسی نے کچھ کروا دیا ہے. دکان کے اندر کاروبار نہیں چل رہا، کسی نے کچھ کروا دیا ہے. بچے کی شادی ہوئی، میاں بیوی کی بن نہیں رہی، کسی نے کچھ کروا دیا ہے. جادو کا انکار نہیں ہے، جنات کا انکار نہیں ہے. پیسے غائب ہو رہے گھر سے، جنات کر رہے ہیں. دکان کی بکری پہلے زیادہ ہوتی تھی، اب کم ہو رہی ہے، جنات کر رہے ہیں، کسی نے کچھ کروا دیا ہے. میاں بیوی کی آپس میں بن نہیں رہی، جنات کر رہے ہیں، کسی نے کچھ کروا دیا. جنات کے پاس اور کوئی کچھ کام نہیں ہے، بس یہی کام ہے کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائیاں کروا دو، کاروبار اس کا ٹھپ کروا دو. بس جنات کے بس یہی ایک کام ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے. ان کے بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، وہ بھی کرتے رہتے ہیں اپنے کام. میاں بیوی کی نہیں بن رہی، کسی نے کچھ کروایا نہیں ہے. یہ محمد اور رسول اللہ کی سنتوں کو جو تو نے شادی میں ذبح کیا، یہ اس کی نحوست ہے، یہ اس کی نحوست ہے. گانے باجے بجائے جا رہے ہیں، مائیوں مہندیاں کی جا رہی ہیں، یہ اس کی نحوست ہے. طلاق کا ریشو جو بڑھ رہا ہے، یہ شادیوں کے اندر ہم کر کیا رہے ہیں؟ مس گیدرنگ ہے. صحیح، سبھی تو بہن بھائی ہیں. اپنے سے جو بڑا ہے وہ باپ کی جگہ ہے، برابر والا بھائی کی جگہ ہے، چھوٹا جو ہے وہ بیٹے کی جگہ ہے. تو پردہ کس سے ہے؟ مجھے یہ بتائیے. پھر پردہ قرآن نے کیوں حکم دیا پردہ کرنے کا؟ عمر میں جو بڑا ہے باپ کی جگہ، تو میرے باپ کی جگہ ہے، برابر والا بھائی کی جگہ ہے، چھوٹا ہے تو ہماری اولاد کی جگہ ہے. تو پھر قرآن میں پردے کا حکم اللہ نے کیوں اتارا؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی نے کچھ کروا دیا. ہم اپنے بازاروں کے اندر جائیں، سود عام ہے، رشوتیں عام ہیں، بد نظریاں بازاروں کے اندر عام ہیں، فحاشی بازاروں کے اندر عام ہے. تو پھر کیا اللہ کی رحمت اترے گی؟ بے برکتی اترے گی. فجر کی نماز میں کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ عام نمازوں میں کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ اس دن ایک صاحب مجھ سے کچھ بات کر رہے تھے، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ مجھے بتائیے کتنا فیصد نمازی ہے. وہ مجھے کہنے لگے آپ ہی بتائیے. میں نے کہا اس مسجد کے اطراف میں، میں نے اپنی مسجد کا کہا، میں نے کہا ہماری مسجد کے اطراف میں کتنے گھر ہوں گے؟ کم از کم 2000 گھر ہیں. کم از کم کتنے گھر ہیں ہماری مسجد کے اطراف میں؟ کم از کم 2000. اگر ان 2000 گھروں میں، آپ لوگ مجھے جواب دیجیے گا، ان 2000 گھروں میں 3 بالغ افراد بھی، چلیں چھوڑیں 3 کو بھی، 2 بالغ افراد ہیں، مردوں کی بات کر رہا ہوں. 2 بالغ مرد اگر 2000 گھروں کے اندر موجود ہو تو کتنے مرد ہوں گے اس مسجد کے اطراف میں؟ کتنے ہوں گے بھائی؟ 4000. فجر کی نماز میں کتنے ہوتے ہیں؟ ظہر کی نماز میں چلو اپنے کاروبار میں ہیں. اور مساجد کے اندر کتنے ہوتے ہیں؟ عصر میں کتنے ہوتے ہیں؟ مغرب میں کتنے ہوتے ہیں؟ عشاء میں کتنے ہوتے ہیں؟ یہ سارا مجمع کہاں چلا گیا؟ اور پھر بے برکتی، پھر توہم پرستی. ڈالو مسلمانوں کے اندر توہم، ان کے اندر سے ایمان نکل جائے گا. یہ دیں گے عاملوں کو لاکھوں روپیہ، ان کے کام نہیں بنیں گے. یہ نجومیوں کے پاس جائیں گے، ستاروں سے اپنی زندگی کے حالات، ستارے، یہ ستارہ یہاں چلا گیا تو یہ ہو جائے گا، یہ ستارہ یہاں چلا گیا تو یہ ہو جائے گا. ہاتھوں کی لکیروں کے ذریعے سے اپنی قسمتیں معلوم کر رہے ہیں کہ میرے نصیب میں. سب سے پہلا سوال ان سے یہ ہوتا ہے کتنی شادیاں ہیں غیر شادی شدہ لوگوں کا. یہ جتنے بھی ہاتھ دکھاتے ہیں نا، ان کا پہلا سوال غیر شادی شدہ کے ہوتا ہے میرے نصیب میں کتنی شادیاں ہیں. کر کے دیکھو پہلے ایک شادی پتہ چلے گا. تو میرے محترم دوستو عزیزو، توہمات ڈال دیے مسلمانوں کے اندر. جب توہمات چلے گئے مسلمانوں میں تو پھر ایمان نکلنا شروع ہو گیا.
پتھروں پہ یقین آ گیا، قبروں پہ یقین آ گیا، کالی بلی نیلی پیلی بلی گزر گئی، آج تو میرا دن ہی ایسے ہی گزرے گا، یہ توہمات ڈالے۔ حالانکہ کرنے والا، اس کائنات کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء۔ یہ رات اللہ سے پوچھ کر نکلتی ہے، یہ دن اللہ سے پوچھ کر نکلتا ہے، یہ سورج اپنے مقام سے اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں نکل سکتا، یہ چاند اپنے مقام سے اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں نکل سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت اللہ کے پاس ہے، ذلت اللہ کے پاس ہے، کامیابی اللہ کے پاس ہے، ناکامی اللہ کے پاس ہے۔ یہ کائنات کا بنانے والا اللہ ہے۔ اس کائنات کے اندر نظام جو چل رہا ہے وہ اللہ چلا رہے ہیں۔ ایک درخت کا پتا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گر سکتا، ایک ریت کا ذرہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر ہواؤں میں تحلیل نہیں ہو سکتا، ایک پانی کا قطرہ گلیشیئر سے ٹپک کر اللہ کی اجازت کے بغیر دریا میں نہیں گر سکتا۔ جب ساری چیزیں اللہ کرنے والا ہے تو یہ پتھر کہاں سے آ گئے؟ یہ قبریں کہاں سے آ گئی؟ یہ عاملین کہاں سے آ گئے؟ یہ جادو جنات کہاں سے آ گئے؟ ہم اللہ کے آگے جھکنے والے مسلمان ہیں، ہم توحید کا پرچار کرنے والے مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کی زر لگانے والے مسلمان ہیں۔ ان مسلمانوں کے اندر شہوات کو داخل کرو، ان مسلمانوں کے اندر توہمات کو داخل کرو، ان کے دلوں سے ایمان نکلے گا، یہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے ہمارے سامنے، یہ نہیں تلوار سونپ سکیں گے، یہ خلافت کی بات نہیں کر سکیں گے، یہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی بات نہیں سن سکیں گے، یہ قرآنی تعلیمات کو اپنے ملکوں کے اندر نافذ نہیں کر سکیں گے۔ ان کے دلوں سے نکالو ایمان۔ یہ باطل نے میرے محترم دوستو عزیزو ایک بہت بڑا ہمارے ساتھ گیم کھیلا ہے۔ تو قرآن کریم کی آیت میں نے ابتدا میں تلاوت کی کہ اللہ اپنے دوستوں کو یخرجونہم من الظلمات الی النور، اللہ اپنے دوستوں کو اندھیریوں سے نکال کر ہدایت پہ لے کر آ جاتا ہے۔ بہت سارے بھائی ابتدا میں نہیں ہوں گے، یہ پھر سن لیں، یہاں اللہ نے ظلمات کا صیغہ جمع کا استعمال کیا ہے، نور کا صیغہ مفرد کا استعمال کیا ہے۔ ظلمات جمع ہے، یعنی ہدایت کا راستہ نور ایک ہی ہے، لیکن اندھیریوں کے راستے بے شمار ہیں، ظلمتوں کے راستے بے شمار ہیں، اور بھٹکنے کے راستے بے شمار ہیں، سرکشی کے راستے بے شمار ہیں، طاغوت کے راستے بے شمار ہیں، باطل کے راستے بے شمار ہیں۔ بچے گا وہ جو محمد الرسول اللہ کا دامن پکڑ لے گا، بچے گا وہ کہ جو محمد الرسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا۔ جنت میں وہ پہنچے گا جو محمد الرسول اللہ کی سنتوں کا پابند ہوگا، جنت کی نعمتوں کے اندر وہ کھیلے گا جو محمد الرسول اللہ کی شریعت کو اپنے سینے سے لگا کر گیا ہوگا۔ ورنہ میرے محترم دوستو عزیزو، ان اندھیریوں کے اندر اگر ہم بھٹک گئے، ان گمراہیوں کے اندر اگر ہم پٹک گئے، ان الہات کے اندر اگر ہم پڑ گئے تو یہ بظاہر روشنیاں نظر آ رہی ہیں، ان کے پیچھے ہمیشہ ہمیشہ کا اندھیرا ہے۔ بظاہر ترقیاں نظر آ رہی ہیں، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، رب کائنات کی قسم، ان روشنیوں کے پیچھے ان ترقیاں جو بظاہر نظر آ رہی ہیں ہمیشہ ہمیشہ کی تنزلی ہے۔ صحابہ اکرام ہمارے لیے معیار ہیں، صحابہ اکرام ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ہم ان کی زندگیوں کو پڑھیں۔ محمد الرسول اللہ کے لائے ہوئے دین کو انہوں نے سینے سے لگایا، انہوں نے سینے سے لگایا۔ اللہ نے قوموں کا حکمران صحابہ کو بنایا، دنیا کے نقشے پر قوموں کے حکمران بن کر ابھرے ہیں، اور ساری دنیا کے اندر دین کا انہوں نے ڈنکا بجایا ہے۔ آج بھی وہی قرآن ہے، آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی فرمان ہے، آج بھی وہی خدا ہے، آج بھی خدا کے پاس وہ مددیں موجود ہیں، آج بھی خدا کے پاس وہ عوامل موجود ہے، آج بھی خدا کے پاس وہ ہوائیں موجود ہے، آج بھی وہ خدا کے پاس وہ زلزلے موجود ہیں، آج بھی خدا کے پاس وہ فرشتوں کی چنگھاڑیں موجود ہیں۔ اللہ چاہے ایک چنگھاڑ سے باطل کے کلیجے پھاڑ دیں، لیکن اللہ کی یہ سنت نہیں ہے، اللہ کا یہ قاعدہ نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ اپنے قانون کے اندر، اللہ اپنے ضابطوں کے اندر، اللہ اپنے دستور کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کرتے۔ مجھے اور آپ کو ان حالات کو بدلنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، ہمیں نہیں، مجھے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ میں اپنے آپ کو اندر سے بدل لوں گا، سارا نظام باہر کا اللہ تبدیل کر دیں گے۔ میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں، انشاءاللہ ہم ایمان سیکھیں گے، انشاءاللہ بولیں
ہم ایمان سیکھیں گے، سنت سیکھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سیکھیں گے، اللہ کے رسول کی تعلیمات پر، اللہ کے رسول کی سنتوں پر ہم مر مٹنے والے بنیں گے، یقین جانیے یہاں موت کا جھٹکا لگے گا، وہاں جنت کے اندر پہلا قدم ہوگا۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔